تم نے اب جنگ چھیڑی ہے نا، شروع تم نے کی ہے، ختم ہم کریں گے۔ میں انتہائی محترم مجمع سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹی وی اینکرز جو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ٹی وی اینکرز تو بیٹھے ہوئے کوئی خاص بات نہیں کر رہے ہیں، ان کے مہمان باتیں کر رہے ہیں، جنہیں وہ بلا رہے ہیں نا کہ ایران کے پاس کیا ہے، یہ کیسی جنگ چھیڑ دی، کوئی اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ سارے چیک بردار لوگ ہیں، یہ سارے تنخواہ ہولڈر لوگ ہیں، انہیں سب کو پیسے ملتا ہے جی، یہ وہ لوگ ہیں۔ کہہ رہے کیا کر لے گا ایران؟ ایران کے پاس کیا چیز ہے؟ ایران کے پاس اتنی طاقت کہاں ہے جو اسرائیل سے لڑے گا؟ آپ سے پہلے تو کچھ بول رہے تھے، اب کل سے تھوڑا سا ان کا لہجہ بھی جیسے وولٹیج کم ہوتا ہے نا، جیسے وولٹیج کم ہوتا ہے تو پنکھا بھی آہستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، وہ بلب بھی تھوڑا سا ڈوبنے لگتا ہے۔ اب ان کے لہجوں کے اندر وولٹیج کم ہونے لگا ہے، یہ تیسرا دن شروع ہو رہا ہے نا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے عمارت کو ہی گرائے گا، ان کے کئی مرکز گرا دیے گئے، وہ تو کوریج کر ہی نہیں رہے، وہ تو اپنے مردوں کو دکھاتے نہیں، ہم تو اپنے شہیدوں کو دکھاتے ہیں، وہ تو چھپا رہے ہیں اپنے جنازے جی، وہ تو چھپا رہے ہیں اپنی ناکامی، وہ تو کوریج نہیں کرنے دے رہے بڑے بڑے صحافیوں کو، اور ہم تو اپنے جنازوں کو دکھائیں گے، ہماری تو طاقت ہی ہمارا شہید ہے، ہم تو شان سے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تم اگر مسلمانوں کو سمجھ لیا ہوتا تم نے تو تم مسلمان نہ ہو جاتے جی، ہمیں سمجھنا تمہارے لیے مشکل ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے تمہیں کربلا آنا پڑے گا۔ ہاں، ہم اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، شان سے میتیں اٹھاتے ہیں، تم جنازے چھپاتے ہو۔ تو جو دکھایا جا رہا ہے وہ جنازے شیعوں کے ہیں، وہ ہیں مسلمانوں کے، وہ ہیں مثلا ایرانیوں کے، تو تم کہہ رہے ہو اتنا مار دیا اور تم اپنے جنازے چھپا رہے ہو، تو چھپ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ جو ٹی وی پر جو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اکثر مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے بڑی باتیں، میں آپ سے زیادہ اس موضوع پر میرا مزاج بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ، یہ تو اس وقت کیفیت ایسی ہے تو اتنی بات بھی کر رہا ہوں میں جی۔ ایک صاحب تو کہنے لگے کہ اس سارے ماحول سے متعلق کہنے لگے وہ فلاں اتنے جرنل مار دیے، ان کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حملہ ہو گیا، تو ان کے اپنے درمیان خیانت کرنے والے اور منافق ہیں۔ یہ انہوں نے ایرانیوں کے اوپر کہا کہ ان کے اپنے درمیان خیانت کرنے والے ہیں اور منافق ہیں۔ میں اس بات کا انکار نہیں کروں گا، ایسا ہی ہے، مگر خیانت تو حق کے میدان میں ہوتی ہے، حق والوں کے درمیان اگر کوئی حق سے ہٹے تو اسے خائن کہتے ہیں نا، تو خیانت بھی وہاں ہوتی ہے جہاں حق والے ہوں، جہاں سارا ماحول بکا ہوا ہو، جہاں ہر دوسرا بندہ بکا ہوا ہو، وہاں 2 آدمی بکے ہوئے تھے تو انہوں نے اتنا نقصان کر دیا، یہاں تو یہ سارے بکے ہوئے ہیں، تو یہاں تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہونی، تم سے کیا بات ہونی ہے؟ خیانت کا لفظ تمہیں کیا پتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منافقت تمہیں کیا پتا؟ اتنی زیادہ تم نے خیانت کی ہے پاکستان کے ساتھ، مگر میں پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی موجودہ حکومت کو شاباش پیش کرتا ہوں، اور اس وقت منڈی بہاؤدین کے اس منتخب مجمع کے ذریعے سے ان سب کو آفرین اور مرحبا کہتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت غیرت اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے، اور یاد رہے کہ اگر انہوں نے ایران کا ساتھ نہ دیا یا نہ دیتے تو اسرائیل کا سربراہ نتن یاہو کہہ چکا ہے کہ سب سے پہلے ایران اور پھر پاکستان، تو یاد رکھے نہ ایران کا تم بال بھیگا کر سکتے ہو، نہ پاکستان کی طرف میری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ پاکستان